اگر واقعی کوئی خدا ہوا، اگر واقعی قیامت ہوئی، تو پھر آپ کیا تبری کو پیش کریں گے اپنے لیے؟ کیا آپ فلاں ذاکر کو پیش کریں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ محمد تقی عثمانی صاحب کے بیان کردہ کسی واقعے کو پیش کریں گے؟ کیا آپ مولانا جھنگوی صاحب کو پیش کریں گے؟ آپ کس کو پیش کریں گے؟ زمخشری اور ابن حشام نے معاویہ کو 4 یاری بتایا ہے، یعنی 4 لوگوں نے زنا کیا جس میں کسی کے نطفے سے حضرت معاویہ کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ اس قبیلے کی جن مشہور عورتوں کا بازار عصمت فروشی ہر وقت گرم رہتا تھا، اس میں حضرت معاویہ کی ماں ہند، معاویہ کی دادی حمامہ، عمرو بن عاص کی ماں نابغہ اور مروان کی ماں زرقہ کا نام تاریخ میں نمایاں ہے۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کروں گا شیعوں پہ ظلم و ستم کا، بات کریں گے عباسی حکمرانوں کی، پھر میں آپ کو لے کے چلوں گا مصر جہاں سلجوقی تھے، اس کے بعد سفر کریں گے بر صغیر میں، اور آخر میں ہمارا پڑاؤ ہوگا پاکستان، جہاں میں آپ کو کرونالوجیکلی بتاؤں گا کہ کب اور کہاں شیعوں پہ ظلم و ستم ہوئے یا کیوں ہوئے۔ اس طرح آپ مان لیں گے میرے خیال سے کہ ذمی جو ہیں وہ اسلام کے پہلے وہ شیعہ ہی ہیں۔ اس کے بعد ویڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے میرے خیال سے، کیونکہ اس میں آپ کو شیعہ تاریخ سے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ کرنے میں مدد ملے گی کہ آخر شیعوں کے خلاف اس قدر زیادہ نفرت کیوں موجود ہے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے آپشنز رکھوں گا جس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا آپ کے اوپر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بغداد 850 عیسوی، عباسی خلیفہ المتوکل۔ یہ وہ دور تھا جب عباسی خلافت اپنی طاقت کے عروج پر تھی، لیکن اس عروج کے ساتھ ہی ان کو ایک خوف بھی تھا، بلکہ کئی خوف تھے، اور یہ خوف تھے شیعوں کی طرف سے مسلسل بغاوتوں کے۔ عباسی جو تھے وہ اہل بیت کا نام لے کر حکومت میں آئے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی تھیں۔ تو وہ عباسی خلیفہ المتوکل کرتا کیا ہے؟ وہی سمجھ لیتا ہے کہ ان سب چیزوں کا، ان بغاوتوں کا مرکز ایک قبر ہے، وہ قبر ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ لوگ ان کے گرد پروانہ وار چکر لگاتے ہیں، لوگ ان کو اپنی عقیدتوں کا مرکز بناتے ہیں۔ تو اس نے وہی کیا جو ایک غاصب حکمران کرتا ہے، اس نے کربلا پہ چڑھائی کر دی، توڑ پھوڑ کی، مسمار کیا۔ یہ تو نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی کتنا نقصان پہنچایا، لیکن کئی روایتیں موجود ہیں۔ توڑا پھوڑا تو ضرور گیا۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ کی قبر مبارک میں پانی چھوڑ دیا گیا، زائرین کو نکالا گیا، کربلا کو ویران کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن ہر حکمران ایک بات بھول جاتا ہے کہ طاقت کا مرکز وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات ہے، طاقت کا مرکز وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوروکریسی ہے، طاقت کا مرکز وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2/3 اکثریت ہے، طاقت کا مرکز وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج کی طاقت ہے۔ لیکن طاقت ہمیشہ ایک کہانی میں ہوتی ہے، ایک کہانی جو عوام کی اکثریت کو کسی شخصیت کے ساتھ، کسی نظریے کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ کہانی، اس کو میں کہانی کہہ رہا ہوں، یہ کسی میں برائی میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہر آئیڈیالوجی اصل میں ایک اسٹوری ہی ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی مجبور کرتی ہے لوگوں کو سب کچھ تیاگ دینے پہ۔ میں آپ کو عیسائیت سے مثال دوں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میتریا کو مٹا دیں۔ میتریا ایک مذہب تھا جس میں جو مافوق الفطرت کہانیاں ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھیں۔ تو مسیحیوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو مٹا دیا جائے، لیکن آج نہ صرف ان کا مذہب محفوظ ہے بلکہ اس کی تاریخ بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ فالوورز نہیں ہیں کیونکہ وہ مذہب مٹا دیا گیا یا مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی کہانی زندہ ہے۔ یہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو طاقت سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اب چلتے ہیں سلجوقیوں کے پاس۔ سلجوقی بھی سنی تھے اور اپنی سنی مذہب کا کہنا چاہیے نفاذ اور حفاظت بہت زیادہ اچھی طرح کرتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عباسی خلفاء نے کیا غلطیاں کی، اور یہ غلطیاں انہوں نے نہیں دہرائیں۔ انہوں نے دوسرا کام کیا، انہوں نے لوور لیول پہ کام کیا۔ انہوں نے کربلا پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی مزار نہیں توڑے، انہوں نے جو ہے وہ کچھ اور نہیں کیا۔ انہوں نے شیعہ لٹریچر کو موت دینے کی کوشش کی۔ یہ تھی، انہوں نے شیعوں کی مساجد توڑی، ان کے عاشورے کے اجلاسوں پہ یا جلوسوں پہ پابندی لگائی، ان کے علماء کو قتل کیا، ان کی کتابیں جلائیں۔ اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ ان کی مملکت میں شیعہ ازم جو ہے یا شیعہ آئیڈیالوجی ہے وہ دبی رہے، وہ اندر ہی اندر رہے۔ یہ بالکل وہی ٹیکٹک ہے جو کہ غرناطہ کے سقوط کے بعد مسیحیوں نے اختیار کیا تھا، فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے، کہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، یہودیت پہ عمل نہیں کر سکتے، اسلامی نام نہیں رکھ سکتے، اذانیں نہیں دے سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھا نہیں سکتے۔ اسی طرح آج ہمیں غرناطہ میں یا اندلس میں مسلمان نہیں ملتے،
یہودی بھی نہیں ملتے۔ تو سلجوقیوں نے بھی بالکل یہی کوشش کی، لیکن شیعہ جو تھے وہ زیادہ بہتر مسلمان تھے سقوط اندلس کے وقت جو وہاں مسلمان موجود تھے ان سے۔ لیکن شیعہ جو تھے وہ زیادہ بہتر مسلمان تھے ان مسلمانوں سے جن پہ سقوط اندلس ہوا تھا۔ یہ میں جذباتی شاعری نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ بھی درست ہے کہ جس طرح قتل عام مسیحیوں نے کیا تھا، سلجوقیوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح شیعہ ازم کو، شیعہ آئیڈیالوجی کو، امام حسین کی محبت کو، اثنا عشری مذہب کو مٹا دیا جائے۔ شیعوں میں بہت سارے فرقے ہوئے، اثنا عشری اس وقت تک کافی ڈومیننٹ ہو چکے تھے، مکمل ڈومیننس نہیں تھی لیکن بہت حد تک وہ ڈومیننٹ تھے۔ تو شیعوں نے یہ کیا کیسے؟ یہ انسانی نفسیات کا ایک سبق ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یا اگر آپ اپنے آپ کو ہی دیکھیں، اپنے لوگوں میں دیکھیں، تو آپ کو طاقتور یاد نہیں رہتے، آپ کو مظلوم یاد رہتے ہیں۔ یعنی بے نظیر بھٹو کا جب قتل ہوتا ہے تو وہ تاریخ میں امر ہو گئیں، ذوالفقار علی بھٹو کا جب قتل ہوتا ہے تو وہ تاریخ میں امر ہو گئے، کیونکہ لوگ ہمیشہ مظلوم کو یاد رکھتے ہیں، یا جس کو وہ مظلوم سمجھتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں، اور اس چیز کو آپ طاقت سے نہیں مٹا سکتے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکمران اچھا نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنے کاز کی راہ میں مارا جائے تو وہ شہید قرار دے دیا جاتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، اس کے گناہ لوگ بھول جاتے ہیں، اس کی باتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ لوگ اپنے لیڈرز پہ ہونے والے ظلم و ستم کو یاد رکھتے ہیں، ان کی فتوحات کو بھول جاتے ہیں۔ دوبارہ سے حضرت عیسیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ صرف 3 سال نبی رہے اور ایک دن ان پہ تشدد ہوا، ایک دن، لیکن وہ ایک دن 2-2.5 ہزار سال سے ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے، جبکہ ہزاروں فتح مند گزرے، ہزاروں لوگ گزرے جنہوں نے قلعے فتح کیے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اچیو کیا، لیکن ان کو ہم نہیں جانتے، چاہے وہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہوں یا چاہے وہ دنیاوی فتح کی چیزیں ہوں، ہم ان کو نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں مظلوم کی مظلومیت کو، ہم یاد رکھتے ہیں ظالم کے ظلم کو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتانا بھول گیا کہ خلیفہ منصور سے ایک بات کی جاتی ہے کہ اس نے عبداللہ شاہ غازی اور اس کے 400 ساتھیوں کو قتل کیا جو شیعہ تھے، اور عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت امام حسن کے پڑ پوتے تھے۔ یہ کتنا درست ہے میں نہیں جانتا، لیکن شیعہ تاریخ کی کتاب میں نے بہرحال یہ ذکر پڑھا تھا، اور وہ کسی ذاکر کی نہیں بلکہ ایک عالم کی کتاب تھی۔ اب آتے ہیں بت شکن محمود غزنوی کی طرف۔ بت شکن محمود غزنوی نے 1005 میں ملتان کی شیعہ اسٹیٹ کو تباہ کر دیا۔ یہ فاطمید خلافت کے ساتھ ایفیلیٹڈ اسٹیٹ تھی۔ پھر آتا ہے دور 1351 سے 1388 تک فیروز شاہ تغلق کا۔ یہ بھی وہی کام کرتا ہے، شیعہ علماء کو مارتا ہے، کتابیں جلاتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے، ناکام یہ بھی رہتا ہے لیکن یہ بہرحال کوششیں ضرور کرتا ہے۔ پھر آتے ہیں حضرت اورنگزیب جو کہ ہمارے بہت بڑے حکمران ہیں۔ مغل سلطنت کا اوج ثریہ جو تھی وہ اورنگزیب کے دور میں پہنچی، لیکن وہ بھی دکن کی شیعہ اسٹیٹ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اورنگزیب کے لیے، میں طرفداری ان کی نہیں کر رہا، لیکن یہ بات بتا دوں کہ دکن کا مسئلہ صرف شیعہ ازم نہیں تھا، اس کے سیاسی جو تھے مسائل وہ زیادہ تھے، لیکن بہرحال وہ تھی ایک شیعہ اسٹیٹ جس کو اورنگزیب نے تباہ کیا۔ اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں بر صغیر میں۔ بر صغیر میں ہمارے جو سنی لوگ ہیں وہ 2 علماء کو یا ایک خانوادے کو بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ بڑھاوا دیتے ہیں، یا ان کو تبرک یا ان کو برکت والا مانتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے 4 صاحبزادے۔ شاہ ولی اللہ کو ایک پیش کیا جاتا ہے کہ انقلابی تھنکنگ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن ایسا اصل میں ہے نہیں۔ شاہ ولی اللہ ہزاروں سنی علماء کی طرح ایک عالم تھے جن کا ریولوشنری کام یہ تھا کہ انہوں نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، لیکن وہ بہرحال ایک وظیفہ لینے والے عالم ہی تھے، اس سے زیادہ وہ کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں تھے۔ اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو میری بہت زیادہ معذرت، لیکن گزارش یہ ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ شاہ ولی اللہ نے کبھی انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، انگریز بڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بلا لیا کہ وہ آ کے حملہ کرے ہندوستان پہ۔ ان کو انگریزوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہی بات آپ ان کے دوسرے بہت ہی نامور بیٹے شاہ عبدالعزیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی انگریز کے خلاف ایک فتویٰ بھی نہیں دیا، نہ شاہ ولی اللہ نے نہ شاہ عبدالعزیز نے۔ مزے کی بات یہ کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تالپور شیعوں کی جو سندھ میں تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اکیلے لڑائی کی، اس وقت بھی دہلی سے کوئی فتویٰ نہیں آیا، کسی عالم نے ان کے لیے فتویٰ نہیں دیا۔ ایسے ہی میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں سراج الدولہ کی جو شیعہ تھا، اس کے لیے بھی کوئی فتویٰ نہیں آیا، کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ پھر شاہ عبدالعزیز جو تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کے لیے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا جب وہ انگریزوں سے لڑائی کر رہا تھا۔ اس نے عثمانیوں کو خط لکھا، ٹیپو سلطان نے، کوئی مدد نہیں آئی۔ اس کو فرینچ نے آ کے مدد کی ہے، وہ اتنی کافی نہیں تھی، انگریزوں سے ہار گئے۔ لیکن شاہ ولی اللہ ہوں یا شاہ عبدالعزیز ہوں یا ان کے خانوادے کے باقی علماء ہوں یا ان کی نسل سے باقی علماء ہوں،
کسی نے بھی انگریزوں کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. بہت بعد میں آ کے جو ان کے شاگردوں کے شاگرد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دیے ہیں، لیکن اس وقت یہ جو افسانوی شہرت ہم نے دی ہے شاہ ولی اللہ کو رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسحاق کو، وہ ایک وظیفہ خوار عالم سے زیادہ نہیں تھے. تنخواہ لیتے تھے، امت کا درد ضرور موجود تھا، انقلابی فکر نہیں تھی. میں ان کے اسلام سے محبت پہ، سنی اسلام سے محبت پہ سوال نہیں اٹھا رہا، میں بات کر رہا ہوں ان کی انگریز دشمنی سے، اس چیز سے جو خطرہ پورے ہندوستان پہ منڈلا رہا تھا، گھسا چلا رہا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ کو یہ دکھائی نہیں دیا. اور یہ ہمارے ہاں ہر کسی نے ایسے کیا. سر سید احمد خان بھی جب جاتے ہیں انگریز انگلستان تو وہاں سے وہ ایک صوفہ سیٹ لے کر آتے ہیں. وہ کوئی انگریزی کتابیں لے کے نہیں آتے، وہ کوئی کہنا چاہیے ایسی کوئی چیز لے کے نہیں آتے جس سے علم میں ترقی ہو. وہ انگلینڈ سے ایک صوفہ سیٹ لے کر آتے ہیں. وہاں انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایک انگریز مستشرق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کا جواب لکھا اور باقی کام کیا جس میں ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا ویژن بھی بہت ہی محدود تھا. اور یہ ہمارے ہر بڑا لیڈر جو برصغیر میں پیدا ہوا ہے شروع میں، اس کا یہی حال تھا. بعد والوں نے جو پڑھ کر آئے تھے وہاں سے کئی دہائیاں گزار کر آئے تھے، وہ تو ایک انقلابی ویژن کے ساتھ آئے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ مشرقی، مولانا محمد علی جوہر، ان کی نگاہ جو تھی وہ بہت دور رس تھی. اس میں ظفر علی خان بھی آتے ہیں کافی حد تک، لیکن عام طور پہ جو ہمارے پرانے علماء تھے 16ویں 17ویں 18ویں صدی تک، وہ اس سے بے بہرا تھے. بہرحال تو شاہ عبدالعزیز ایک کتاب لکھتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ. یہ کتاب، وہ شیعوں کا جو زور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب ایک دوسرے قلمی نام سے چھپاتے ہیں، غلط نام سے چھپاتے ہیں، پہلا ایڈیشن اس کا. اور جو انہوں نے ایک افغان عالم جو تھا، ان کی کتاب کیوں کہنا چاہیے، اس سے متاثر ہو کے لکھی تھی. اب شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا چربہ تھی، لیکن بہرحال اس سے متاثر ہو کے لکھی تھی. اور شیعہ علماء جو تھے وہ کافی پروگریسو تھے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. علامہ تفضل حسین، یہ ایک شیعہ عالم دین تھے جو اتنے قابل تھے کہ انہوں نے نیوٹن کی کتاب پرنکیپیا، جس نے جو ہے گریوٹی پہلی بار سالو کر کے دی انسان کو، اس کتاب کا انہوں نے فارسی ترجمہ کیا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارے سنی علماء جو ہے وہ شیعہ مخاصمت میں آگے نہیں بڑھتے تو شاید انگریز ہم پہ قبضہ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا اس ایک کتاب سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں رویہ، کہ اگر مخاصمت کا رویہ نہیں ہوتا تو شیعہ جو تھے وہ اتنے پڑھے لکھے ضرور تھے، جو سنی علماء سے زیادہ تھے دنیاوی طور پہ. دینی طور پر تو شاید برابر ہی ہوں گے، لیکن دنیاوی طور پہ وہ یقیناً جو تھے بہت زیادہ تھے. پرنکیپیا کا ترجمہ کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں نئی میتھمیٹکس تھی، اس نے نیوٹن نے کیلکولس ایجاد کیا تھا جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں پرنکیپیا کا علامہ تفضل حسین. اور ہم لکھتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ. یہ پولز اپارٹ تھنکنگ ہے جو آپ کو دکھائی دے گی. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1802 میں، جہاں اٹھتی ہے وہابی تحریک. یہ کرتے ہیں کربلا پہ حملہ. 1802 کے اندر کربلا تباہ کر دیا جاتا ہے، اندازاً 5000 لوگ قتل ہوتے ہیں، اور یہ عبد الوہاب نجدی جن کو کہا جاتا ہے ان کی تحریک تھی. اس نجدی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اس کی اصل شکل میں ڈھالا جائے. اصل شکل یعنی کہ سنی اسلام میں اس کو ڈھالا جائے، جس کے لیے وہ نکلتے ہیں. اس سے ملتی جلتی تحریک ہمارے ہاں پیدا ہوئی جس کو سید احمد شہید کی تحریک کہا جاتا ہے. ملتی جلتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ شیعوں کے خلاف نہیں تھی، یہ تھی اصل میں سکھوں کے خلاف. خیر وہ 5 سال کے اندر ناکام ہو جاتی ہے اور سید احمد شہید کو ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن سید احمد شہید اور ان کے دستے راز شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں انگریز کے خلاف دوبارہ ایک لفظ نہیں کہتے، لیکن شیعوں کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کفر تک کے فتوے نکلتے ہیں ان کی زبانوں سے. لکھی ہوئی چیز میرے خیال سے موجود نہیں ہے، لیکن زبانوں سے بہرحال وہ شیعوں کے کفر کے فتوے ضرور دیتے ہیں. اب تک آپ نے دیکھا کہ عباسیوں نے مخالفت کی، پھر سلجوقیوں نے مخالفت کی، اس کے بعد پھر نجدیوں نے جو ہے وہ حملہ کیا کربلا پہ. نجدی میں کسی بے عزتی میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ میں ان کا نام یہی ہے کیونکہ نجد سے اٹھے تھے وہ. تو انہوں نے کربلا پہ حملہ کیا. سید احمد شہید کی تحریک شروع ہوتی ہے سکھوں کے خلاف، اور سنی اسلام کو غالب کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز جو ہیں وہ کبھی بھی ان کا ویژن براڈ نہیں ہوتا. شاہ عبدالعزیز تحفہ اثنا عشریہ لکھتے ہیں، اور جو شیعہ علماء تھے وہ دنیاوی علوم میں زیادہ قابل ہوتے ہیں سنی علماء سے، جس کی مثال میں نے دی کہ پرنکیپیا کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو ایک خاص بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت تک جو شیعہ مخالفت تھی وہ محدود رہتی ہے، کہنا چاہیے کہ علماء کے اندر اور حکومتوں کے اندر. وہ عوامی نہیں تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں عاشورہ پہ جو ہے وہ
پتھراؤ ہو رہا ہے. حالانکہ فتوے موجود تھے. میں آپ کو ایک مشہور فتوے کا ذکر کروں کہ شاہ اسماعیل شہید نے ہی فتویٰ دیا تھا کہ تعزیے کو توڑنا، محرم کے تعزیے کو توڑنا بت شکنی جیسا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بت شکنی کو اسلام میں کیسی ایک دیو مالائی قسم کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل نے فرما دیا کہ اگر تم تعزیہ توڑتے ہو تو یہ بت شکنی جیسا ہے. اس کے باوجود بھی عوام میں یہ بات بہت ہی کم تھی اور شیعہ اور سنی آپس میں مل جل کے رہتے تھے. لیکن پھر صورتحال بدلنی شروع ہوتی ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1818-1820 میں، جب اودھ اور بنگال میں جو شیعوں کے بڑے مراکز تھے وہاں پہ کھلے عام امام بارگاہوں پر یعنی شیعہ مساجد پر اور تعزیوں پہ، عاشورہ کے جلسوں پہ حملے ہونے شروع ہوتے ہیں، زد و کوب کرنا شروع کیا جاتا ہے. 20ویں صدی کے آتے آتے شیعہ سنی فسادات معلوم ہو گئے تھے. اب میں ذرا تیز چل رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو شیعہ تاریخ سے بھی کچھ بتانا ہے. 1944 میں امرتسر میں تنظیم اہل سنت کے نام سے ایک شیعہ مخالف جماعت بنائی گئی. 1951 میں شیعہ امیدواروں کو کافر قرار دیا گیا پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں. یعنی پاکستان بن چکا ہے، پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں، تو علماء جو تھے وہ سیاست میں آ چکے تھے. اچھا، اس کی ایک بڑی تاریخ ہے کہ کس طرح سید احمد شہید اور ریشمی رومال کی تحریک ناکامی کے بعد کس طرح انہوں نے پھر ایک سافٹ انقلاب لانے کی کوشش کی ہے مدارس کے تھرو. اس کی جو ایک شاخ تھی وہ تھی علماء کا سیاست میں نفوذ. لیکن خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس کو بس آپ ایک بیک گراؤنڈ میں رکھ لیجئے. تو 1951 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں اور سنی علماء کھلے عام شیعہ امیدواروں کو کافر قرار دیتے ہیں. یہ تو تکفیر ہے نا، یہ شیعہ علماء کا کہنا چاہیے بیلسٹک میزائل ہے. جو ان کے مخالف نظر آتا ہے، جس سے ان کی سالمیت کو، ان کے عقیدے کو، ان کے لحاظ سے خطرہ ہوتا ہے، وہاں یہ میزائل داغ دیتے ہیں وہ. تو شیعہ امیدواروں کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے 1951 میں. 1957 میں ملتان کے نواح میں 3 عزاداروں کو قتل کیا گیا. یہ پہلا واقعہ تھا جب بات قتل تک پہنچی. پہلے حملے ہوتے تھے، لاٹھیاں چلتی تھیں، لیکن اب پہلی بار 3 لوگ قتل کر دیے گئے 57 میں. 1958 میں مشہور شیعہ ذاکر آغا محسن کو قتل کیا گیا. مزے کی بات ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے اہل سنت علماء تھے انہوں نے اس قاتل کو، جس کا نام لے کے میں اس کو مشہوری نہیں دینا چاہتا، اس قاتل کو غازی علم دین شہید کے برابر قرار دیا گیا. غازی علم دین شہید وہ افسانوی کردار ہے جس نے جو ہے وہ ایک ہندو رائٹر پبلشر کو قتل کیا تھا، جس نے رنگیر رسول نامی کتاب لکھی تھی. اس کے برابر قرار دیا گیا اس قاتل کو جس نے شیعہ ذاکر آغا محسن صاحب کو قتل کیا تھا یا شہید کیا تھا. پھر 1963 میں بھاٹی دروازہ لاہور پر عزاداروں پر چاقوؤں سے حملہ کیا جاتا ہے. اس میں بھی اموات ہوتی ہیں، اس کی تعداد ہمیں معلوم نہیں. 1963 میں ہی سندھ کے ایک گاؤں میں 120 عزاداروں کو قتل کیا گیا. 1963 میں 120 شیعہ حضرات کو جو کہ عزاداری میں مشغول تھے ان کو قتل کر دیا گیا. تو محرم 1978 میں کراچی میں 14 اور لاہور میں 8 عزادار قتل کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد 1990s میں سپاہ صحابہ کی ذیلی تنظیم لشکر جھنگوی کا مقابلہ کرنے کے لیے شیعہ کمیونٹی پاکستان کی وہ سپاہ محمد کے نام سے ایک تنظیم بناتی ہے اور آپس میں دونوں میں خونریز فسادات ہوتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ کہ سپاہ صحابہ ہمیشہ لشکر جھنگوی سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی ہے، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ لشکر جھنگوی جو ہے وہ سپاہ صحابہ کا ایک عسکری ونگ ہے. صرف سپاہ صحابہ کے بڑے بڑے لیڈران کو سپورٹ کرنے والے علماء کرام کو کلین چٹ دینے کے لیے، ان کو دودھ کا دھلا ثابت کرنے کے لیے لشکر جھنگوی سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا رہا کئی سالوں تک. اب آگے چلتے ہیں. 2000 میں جو ہے کراچی میں شیعہ ڈاکٹروں کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی ہے. یہ میرا بھی تجربہ ہے کہ جب میں پاکستان میں تھا، اس وقت میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا 2000 میں نے دیکھا کہ کئی شیعہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو مارا گیا. خود میرے ایک ENT اسپیشلسٹ تھے جو مجھے گلا وغیرہ میرا خراب رہتا تھا، انہوں نے میرے ٹانسلس کا آپریشن بھی کیا. تو انہوں نے بھی اپنا آفس ایسے بنا لیا تھا کہ جب ان کے دفتر میں داخل ہوتے تو ایک مسلح آدمی گارڈ ان کا پہلے دیکھتا تھا آنے والے کو، اس کے بعد اجازت دیتا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے لیے. ایک بہت مشہور امراض گردہ کے ماہر تھے کراچی میں جو میری خالہ کا بھی علاج کر رہے تھے، ان کو بھی مار دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے. تو 2000 کی جو دہائی ہے اس میں شیعہ ڈاکٹرز اور اس کے علاوہ باقی پروفیشنلز کی ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. پھر 2002 میں 12 شیعہ کیڈٹس جن کا تعلق ہزارہ سے تھا ان کو بھون دیا گیا. 2004 میں کوئٹہ میں عاشورہ کے جلوس پر حملہ کیا گیا اور 42 لوگوں کو مار دیا گیا. اندازاً
1997 سے 2007 10 سال کے عرصے میں 4000 شیعہ افراد کو قتل کیا گیا. یہ حکومتی نمبرز ہیں، اصل نمبرز بہت ممکن ہے کہ 8 یا 10,000 ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر 2008 سے 2014 بدترین دور ہے شیعہ سنی فسادات کا. کئی ہزار شیعہ ہلاک ہوتے ہیں. آفیشیل نمبرز وہی ہیں 2300 سے 2500، 2300 ٹو 2500، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ یہاں بھی 4-5 ہزار سے تو کسی حال میں بھی اموات کم نہیں ہوئی ہوں گی. یعنی یہ جو 6 سال کا عرصہ ہے 2008 سے 2014، اس میں بدترین فسادات ہوئے ہیں. سنیوں نے شیعوں کو چن چن کے مارا ہے. اب میں اس کے آگے مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ انتہائی ظالمانہ بات تھی، جس کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ اسلام کے اور پاکستان کے سب سے پہلے ذمی شیعہ ہی ہیں. یہی لوگ ہیں جن پہ سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ الگ ہے. احمدی تو ان کے بعد آتے ہیں، اور خیر اب ان کو مسلمان مانتے بھی نہیں، وہ خود بھی اصرار نہیں کرتے جہاں تک میری معلومات ہے. خیر 2013 میں بم حملوں میں 180 ہزارہ شیعہ قتل ہوتے ہیں. 2009 میں کراچی میں خودکش حملہ ہوتا ہے جس میں 40 لوگ قتل ہوتے ہیں. یہ اب آپ ایک یہ چارٹ دیکھیے. اس چارٹ میں جو ہے یہ چارٹ ہے 1980s سے لے کے 2013 تک، جس میں آپ کو شیعہ ہلاکتیں دکھیں گی، جس میں آپ کو حملے دکھیں گے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے. ایک پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے پاس جو 2013 تک کا آفیشیل ڈیٹا موجود ہے جس کی صداقت پہ ایمان رکھا جا سکتا ہے، اس میں شیعوں کا قتل و غارت ہمیشہ بڑھتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے. 2013 کے بعد سے حکومت نے کنٹرول کر لیا، تو اب وہ حکومتی ڈیٹا ہے، اب وہ سچ نہیں ہے. کوئٹہ میں جو طالبان ہیں انہوں نے بھی ایک مصیبت مچائی ہوئی ہے. اب تک 2000 سے زیادہ شیعہ افراد کو وہ ہلاک کر چکے ہیں. 2021 میں مچھ بلوچستان میں 11 کوئلہ کارکنوں کو مار دیا گیا. یہ اندازہ کیجئے یہ کیسی جہالت ہے کہ کارکن غریب ترین لوگ ہوتے ہیں. وہ آکسیجن کی کم ٹینشن والی جگہ، یعنی زمین کے اندر جا کے جو ہے کم آکسیجن میں وہ کام کرتے ہیں. وہ کوئلہ نکالتا ہے بھائی، وہ کوئی لیڈر نہیں ہے. وہ جا کے آپ کے خلاف بیانات نہیں دے رہا ہے، شیعہ تنظیموں کو چندہ نہیں دے رہا. اس معصوم غریب آدمی کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو شاید جانتا بھی نہیں ہوگا شیعہ مذہب میں کہ امام کون ہے اور جھگڑے کیا ہوئے تھے وغیرہ. وہ تو کچھ نہیں جانتا. وہ شاید نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن صرف اس کا نام شیعوں والا ہے، یا آپ اس کو جانتے ہیں، کسی نے مخبری کر دی کہ شیعہ ہے، یہ اس کے مرنے کے لیے کافی ہے. مجھے یاد ہے کہ 2012 اور 13 میں اپنی ٹریننگ میں تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، US میں. تو میرے ایک دوست نے، جس کو بڑا شوق ہے ان سیاسی سب چیزوں کا، اس نے مجھے چند ویڈیوز دکھائی تھیں جس میں شیعوں کو الٹا لٹا کے ان کے ہاتھ پاؤں پیچھے باندھے ہوئے تھے اور ان کو باری باری ذبح کیا جا رہا تھا. اب اس وقت تو یہ AI CGI وغیرہ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو لیکن وہ ویڈیو میں دیکھ نہیں سکا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس قدر ظالم ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ جو لوگ ان کو ذبح کر رہے تھے انہوں نے اپنی شلواریں گھٹنوں سے اوپر لی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں پلاسٹک کے دستانے پہنے ہوئے تھے، منہ پہ ماسک لگائے ہوئے تھے، بالوں میں وہ جو ہوتا ہے نا پلاسٹک کی تھیلی وہ لگائی ہوئی تھی، جیسے کسی سور کو ذبح کر رہے ہیں. جیسے کسی، برا مت مانیے گا، یہ میں ان کی ذہنیت بیان کر رہا ہوں، کسی ملیچ، کسی ناپاک، کسی نجس چیز پہ ان کا ہاتھ پڑا ہے. یہ کیسی برین واشنگ ہے جو اس بیوقوفانہ بات پہ کی جاتی ہے، تاریخی باتوں پہ کی جاتی ہے جن کا کوئی حتمی ثبوت آپ کے پاس سرے سے موجود نہیں ہے. یعنی شیعہ تواریخ ہوں یا سنی تواریخ ہوں، آپ روایات کا جنگل ہے. جو روایت آپ کو پسند آئے وہاں سے نکال لیں، جو دل چاہے آپ ثابت کر دیں. لیکن یہی روایتیں علماء ایسے بتاتے ہیں اور ذاکرین ایسے بتاتے ہیں جیسے کہ یہ کوہ طور پہ نازل ہوئی وحی ہو، جو لوح محفوظ سے ڈائریکٹ سونے کی تختیوں پہ لکھ کر آپ کو دی گئی ہو. اس طرح بتاتے ہیں انہیں. حالانکہ یہ تمام کی تمام یا تو ضعیف ہیں، یا اخبار احاد ہیں، یا باہم متضاد ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ جو حضرت عثمان کا واقعہ شہادت کا بیان ہوتا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے لیے حدیث آئی تھی کہ آپ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ روایتوں میں حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے پہاڑ ہلنے لگا یا کچھ پتھر گرے تو آپ نے فرمایا کہ تھم جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے. تو جو ہے وہ پہاڑ رک گیا. اب جس میں حضرت عمر کا بھی ذکر ہے، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں. لیکن بخاری ہو یا خلیفہ بن خیاط کی تاریخ ہو یا صحیح مسلم ہو، اس میں پہاڑ کا نام ہی الگ ہے. ایک جگہ کوئی پہاڑ ہے ثبیر، جو
پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے. ایک جگہ جو ہے وہ ہرا کی پہاڑی کا ذکر ہے، ایک جگہ احد کی پہاڑی کا ذکر ہے. یعنی معلوم ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کہاں ہوا تھا، اور اس کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا کے رکھا ہوا تھا کہ اے عثمان تم تو شہید ہو گئے، تمہیں تو شہید کیا جائے گا. یہی حال عمار بن یاسر والی حدیث کا، جس کا میں نے ڈاکٹر عرفان شہزاد کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو آخری ٹکڑا ہے تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ بخاری کے قدیم ترین نسخوں میں موجود ہی نہیں ہے، یہ بعد میں ڈالا گیا. تو جناب اگر آپ سنی ہیں یا آپ شیعہ ہیں، آپ جو بھی ہیں، یہ تمام کی تمام کہانیاں ہیں. اور اگر یہ سچ بھی ہے تو ان سب روایات کے اندر سچ کہیں چھپا ہوا ہے. ہر راوی سچا نہیں ہے، ہر روایت سچی نہیں ہے، ہر ظلم کی داستان سچی نہیں ہے، ہر کفر کی کہانی سچی نہیں ہے. تو خدا را اس کو قرآن کی طرح مت پڑھیے، یہ انسانوں کی جمع کی ہوئی تاریخ ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اگر واقعی کوئی خدا ہوا، اگر واقعی قیامت ہوئی، تو پھر آپ کیا تبری کو پیش کریں گے اپنے لیے؟ کیا آپ فلاں ذاکر کو پیش کریں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ محمد تقی عثمانی صاحب کے بیان کردہ کسی واقعے کو پیش کریں گے؟ کیا آپ مولانا جھنگوی صاحب کو پیش کریں گے؟ آپ کس کو پیش کریں گے جو آپ کی شفاعت کر سکے؟ یہ تبری ہوں، زمخشری ہوں، اصمعی ہوں، ابن اثیر ہوں، ابن کثیر ہوں، کوئی بھی ہو، سب انسان تھے. سب نے دوسرے انسانوں پہ بھروسہ کیا جو ان کے جیسے ہی انسان تھے، جس میں کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی تبع تابعی بھی نہیں تھا. یہ جو افضل ترین گروہ بتایا جاتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے. پھر بھی ان کو ایسے بتایا جاتا ہے جیسے کہ یہ لوح محفوظ سے ذاکر صاحب یا مولوی صاحب سن کے بتا رہے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. تو نومبر 2024 میں مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی. پارا چنار کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے اس کو، اور اس میں 42 سے 50 لوگ مار دیے گئے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. سب سے تازہ واقعہ ہوا ہے فروری 2026 میں شیعہ مسجد کے اندر 169 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. بم دھماکے، مارا جانا، یہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن افسوس کہ نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کے جھوٹ ہونے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے، جیسا قرآن سچ ہے ویسا یہ بھی سچ ہے. تو اب میں کیا کہوں، اگلی ویڈیو کا حصہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو شیعہ تاریخ سے کچھ باتیں بتاؤں گا، ان تاریخی روایات کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے شیعہ نہ صرف اپنے دین پہ بہت ہی مضبوطی سے قائم ہیں، بلکہ جس کی وجہ سے ان پہ ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جو کتاب میں نے سلیکٹ کی ہے اس کا نام ہے تاریخ الاسلام المعروف تفسیر الاسلام، اسلام کی تاریخ پر ایک جامع، مفصل اور مستند کتاب. یہ ہے علامہ فروغ کاظمی. یہ لکھنؤ کے انڈیا کے بہت بڑے عالم دین تھے اور مورخ تھے. اب تو انتقال کر چکے ہیں. ان کی 4 کتابیں ہیں جو اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے شیعہ تاریخ کا یا شیعہ کانسیپٹ آف تاریخ کا تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے تفسیر الاسلام کے نام سے، پھر 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے الخلفاء، اور جو چوتھی کتاب ہے وہ ہے حضرت عائشہ کے اوپر. یہ چاروں کتابیں جو ہیں یہ آن لائن اویلیبل ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں. میرے خیال سے نہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ سوائے نفرت کے آپ کو نہیں ملے گا کچھ بھی. لیکن اگر آپ میری طرح یا تو ایتھیسٹ ہیں یا کم از کم کلچرل مسلمان ہیں، تب آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ پھر آپ غیر جانبدارانہ طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ اور سمجھ سکیں گے. تو میں نے اس کتاب میں سے کچھ حصے نکالے ہیں اور میں آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں. اسلام کی یا سنی اسلام کی عظیم ترین شخصیات کے بارے میں شیعہ موقف کیا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شیعہ تاریخ میں کیا لکھا ہے. اچھا، یہ جو ایڈیشن میرے پاس ہے یہ مکتبہ فدق لاہور پاکستان کا پبلشڈ ہے، تو پیجز نمبر وغیرہ میں نے اس سے لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو پہلا ذکر ہے صفحہ نمبر 460 پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا. پیغمبر اسلام کی زوجیت کا شرف حاصل کرنے سے پہلے آپ جبیر بن مطعم کی بیوی تھیں جو ہنوز حالت کفر پر قائم تھا. حضرت ابوبکر نے زبیر سے طلاق لے کے آپ کا عقد ثانی کیا. اس طرح تقریباً 20 برس کی عمر میں آپ پیغمبر اسلام کی زوجیت سے مشرف ہوئیں. یعنی شیعہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کوئی 6 سال کی بچی نہیں تھی، بلکہ 20 سال کی ایک جوان خاتون تھی جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. رسول اللہ کی زوجیت اور خلق عظیم کی صحبت سے سرفراز ہونے کے باوجود آپ کا دل عرفان نبوت سے عاری و ناآشنا تھا. آپ کی نگاہوں میں نبی اور نبوت کی یہ قدر و منزلت تھی کہ جب آپ حضرت سے کسی بات پر ناراض ہو جاتی تو نبی کہنا چھوڑ دیتی تھیں اور ابراہیم کا باپ کہہ کر مخاطب کرتی تھیں. جسارتوں اور گستاخیوں کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے پیغمبر سے جھگڑے کے دوران یہ تک کہہ دیا تھا کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟
بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ حضرت عائشہ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ان کی نبوت پہ سوال کریں کہ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضرت عائشہ کی نسوانی سرشت میں رشک، حسد، جلن، نفرت، عداوت، غیبت، عیب جوئی، خود پرستی، ہٹ دھرمی اور کینہ پروری کا مادہ بدرجہ اتم کار فرما تھا، جس کی وجہ سے اب آل رسول خصوصاً حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بدترین دشمن تھی. یہاں تک کہ معصومہ یعنی حضرت فاطمہ نے حضرت ام سلمہ جو ایک اور زوجہ محترمہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام سلمہ سے اس امر کی وصیت کر دی تھی کہ عائشہ میرے جنازے پر نہ آئیں. آپ کی عداوت و دشمنی کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش کرائی اور حضرت علی سے جمل کے میدان میں محاذ آرائی کی. یہ حضرت عمر نے بہت زیادہ آپ کے اوپر نوازشات کی. تو حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں رسول اللہ کی بیویوں میں ہر ایک کا 10,000 اور آپ کا یعنی حضرت عائشہ کا 12,000 وظیفہ مقرر کیا تھا. لیکن حضرت عثمان نے اپنے دور میں آپ کے 2,000 کم کر کے دیگر ازواج کے مساوی کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اتنی برگشتہ ہوئیں کہ عثمان کو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا دیا. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے صرف 2,000 کے مسئلے پہ اتنی ناراض ہوئی کہ آپ کے قتل کا فتویٰ دیا. وہ حضرت عائشہ کو حضرت عثمان کا قاتل یا سازش گرد بھی ٹھہراتے ہیں، جس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا آپ سے. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی. اب یہ آپ کی 2 اول محبوب ترین بیگمات کا ذکر ہے، جس کے بارے میں شیعہ علماء اپنی تاریخ میں اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، کیونکہ یقیناً یہ تاریخ ان کے نزدیک بالکل سچی ہے. چلیے آگے چل کے کچھ مزید چیزیں پڑھتے ہیں. میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ میں کسی عداوت میں کسی فتنے میں نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف تاریخ کا وہ رخ پیش کر رہا ہوں جس کو پاکستان کی شیعہ آبادی سچ مانتی ہے. یہاں پہ ذکر ہے اس موقع کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور پھر حضرت عمر کو ایک صحابی آ کے بتاتے ہیں کہ انصار جو ہیں وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر خلافت کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور شاید حضرت ابو عبیدہ بن جرح جو ہیں وہاں جاتے ہیں. تو چلیے کچھ پڑھتے ہیں. تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بحثہ بحثی ہو رہی ہے، کافی جھگڑے کی نوبت تک آ گئی ہے، اور پھر ایک صحابی کیا کہتے ہیں اس کا ذکر ہے. اس بیعت کے ہنگامے میں حضرت حباب بن منظر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، مگر ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کر انہیں بے دست و پا کر دیا گیا. سعد بن عبادہ پیروں تلے روند دیے گئے. سعد بن عبادہ کون ہے؟ سعد بن عبادہ وہ ہیں انصار میں سے تھے جن کو خلیفہ بنانے کا انصار نے سوچ لیا تھا. اور حباب بن منظر کون ہے؟ یہ بھی صحابی رسول ہیں جو کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو اس طرح حل نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ اس میں کافی متشدد بھی تھے. اور شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت حباب جو ہیں وہ حضرت علی کی خلافت کے حامی تھے. ابھی میں نہیں جانتا یہ سچ ہے یا نہیں، سنی ماخذ میں ایسا کچھ لکھا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال شیعوں کا کلیم یہی ہے. تو سعد بن عبادہ کو جو خلافت کے دعوے دار تھے یا کینڈیڈیٹ تھے، ان کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے. اب آگے سنیے. حضرت عمر کی تو بن آئی. ان کا جو نرم لہجہ شروع میں تھا، اب سیاسی خطرہ ٹل جانے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی. چنانچہ نرم گفتاری نے سخت گیری کی شکل اختیار کی، اور سعد بن عبادہ سے تلخ کلامی، ہاتھا پائی اور داڑھی نوچنے کی نوبت آ پہنچی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ منافق ہے، جس پر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے قتل کر دو، یہ فتنہ پرداز ہے. پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے کبھی حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، اور آپ کی بات حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی. اور یہ سنی ماخذ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ مدینہ میں گھر میں رہتے تھے. اور پھر یہ سنی ماخذ میں نے یہ بات پڑھی ہے، اور شیعہ ماخذ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر آپ کو قتل کرا دیا جاتا ہے، اور مشہور کر دیا جاتا ہے کہ ایک جن نے آپ کو مار دیا، ایک جن نے ایک تیر مار کر آپ کو مار دیا. اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے. خلافت کی مہم جب سر ہو چکی اور حضرت ابوبکر خلیفہ بن چکے اور حضرت عمر ان کو خلیفہ بنا چکے، تو یہ لوگ ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ ثقیفہ بنی ساعدہ سے مسجد نبوی کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ راستے میں جو شخص بھی نظر آتا اسے پکڑ کر اس کا ہاتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مس کرتے اور اس سے بیعت لیتے. برا بن عازب کا بیان ہے کہ یہ لوگ جب کسی کے پاس سے گزرتے تو اسے کھینچ کر حضرت ابوبکر کے سامنے لاتے. یہ تمام حضرت رضی اللہ عنہ میں لگا رہا ہوں، یہ بس بتانا چاہتا تھا آپ کو. اسے کھینچ کے حضرت ابوبکر کے سامنے لاتے اور بیعت کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھوں سے مس کرتے،
خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اب قرآن مجید کی جمع کے بارے میں باتیں ہیں۔ میں دوبارہ سے یاد دلا دوں کہ سنی ماخذ میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے قرآن مجید جمع کیا، اور پھر جو ہے حضرت عثمان نے اس کو دوبارہ جمع کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان دونوں نے حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں۔ شیعہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا۔ سنی اس کو نہیں مانتے، لیکن شیعوں کا اس پہ اصرار ہے، تو یہ پڑھتے ہیں۔ زید بن ثابت: زید میں قرآن جمع کرنے کی صلاحیت و اہلیت قطعی نہیں تھی۔ وہ اس کام کو پہاڑ کے سرکانے سے بھی زیادہ مشکل سمجھتے تھے۔ 1 ہجری میں ان کی عمر 11 سال تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیا تو اس کو ہجری کیلنڈر شروع کرنے کا ڈیٹ لی جاتی ہے، تو 1 ہجری میں وہ 11 سال کے تھے۔ جمع قرآن کا کام 11 ہجری میں جنگ یمامہ کے بعد شروع ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی، یعنی صرف 22 سال تھی۔ ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب زید بن ثابت کے پاس آئے۔ زید اس وقت اپنی کنیز سے سر میں کنگھی کروا رہے تھے۔ عمر کو دیکھا تو سر کھینچ لیا اور کہا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلوا لیتے اور میں خود حاضر ہو جاتا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ یہ وحی نہیں ہے کہ تم اس میں کمی یا زیادتی کرو، یہ ایک رائے اور مشورے کی بات ہے۔ اگر موافقت کرو تو بہتر ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ زید نے انکار کیا تو عمر خفا ہو کر چلے گئے۔ آخر ذکر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زید بن ثابت وحی کے معاملے میں کمی اور زیادتی کرتے تھے، اور تاریخ ابو الفدا سے اس امر کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر قرآن کی کچھ آیتوں میں ترمیم و تنسیخ چاہتے تھے، جسے زید نے نامنظور کر دیا۔ یعنی یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ شیعوں کا یہ ایمان ہے یا ان کی تاریخ میں ہے کہ قرآن میں کمی بیشی ہوئی۔ یہاں وہ سیدھا حضرت زید بن ثابت پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کمی بیشی کرتے تھے۔ حضرت عمر پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے کمی بیشی کرانے کی کوشش کی، اور کئی چیزوں میں حضرت زید نے اس کا انکار کر دیا۔ اب حضرت عثمان نے جو کمیٹی بنائی تھی قرآن کو دوبارہ جمع کرنے کی، اس میں سے ایک صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت ابوبکر کے نواسے تھے، 2 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جمع قرآن کے وقت حضرت عثمان کے دور میں ان کی عمر 23 سال تھی، یعنی بالکل نوجوان تھے۔ سعد بن عاص، یہ بنی امیہ سے تھے، 1 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 24 سال کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کے قول نیز دیگر روایتوں سے ثابت ہے کہ جمع قرآن کے اراکین میں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر اور سعد بن عاص کی عمریں اس وقت 22 سے 24 سال کے درمیان تھیں۔ عبداللہ بن مسعود، جنہوں نے رسول اکرم سے براہ راست 70 صورتیں اخذ کی تھیں، ان کی موجودگی میں نوخیز، نوعمر اور نااہل لونڈوں کو قرآن جمع کرنے کا اہم اور محتاط کام سپرد کرنا انتہائی حیرت انگیز و تعجب خیز بات ہے۔ یہ بات ویسے درست ہے کہ انتہائی نوجوان لوگ تھے، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان نے جو 3 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی زید بن ثابت کے ساتھ، ان کی اہلیت بس یہ تھی کہ وہ حضرت عثمان کے داماد تھے اور انتہائی نوجوان تھے۔ دھیان رہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی 70 صورتوں والی بات سنی ماخذ میں بھی موجود ہے، ان کا اختلاف بھی موجود ہے سنی ماخذ میں۔ ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت ابی ابن کعب موجود تھے جو سید القرا تھے، حضرت علی کی شخصیت موجود تھی، عبداللہ ابن مسعود کی شخصیت موجود تھی۔ اگر ہم چھوڑ بھی دیں حضرت علی کو کہ وہ حافظ تھے یا نہیں تھے سنی ماخذ کے حساب سے، تو پھر یہ بھی ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ تھے، لیکن جمع قرآن کو نہیں مانا جاتا، اس پیرائے میں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر بھی یہ بات کچھ عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اور قاریوں کی موجودگی میں آپ نے اتنے نوجوان لوگوں کا انتخاب کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل بچے تھے۔ چلیے کچھ مزید باتیں دیکھتے ہیں۔ اب یہ ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کا۔ حضرت ابو ذر غفاری اسلام کے پہلے سوشلسٹ تھے۔ ان کو حضرت عثمان نے ربضہ، جو ایک وادی تھی، وہاں پہ بھیج دیا تھا جہاں پہ وہ رہے، غربت میں انتقال کیا۔ وہ کھلے عام تنقید کرتے تھے، مال و دولت مدینہ میں بہت آ گیا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، اس پہ تنقید کرتے تھے۔ سونا جمع کرنے پہ، چاندی جمع کرنے پہ، پیسہ جمع کرنے پہ شدید تنقید کرتے تھے کہ سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دو، اس طرح کی باتیں تھیں۔ اب شیعہ تاریخ میں وہ حضرت علی کے بہت ہی کہنا چاہیے کہ جانثار قسم کے طرفدار تھے۔ سنی ماخذ میں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں، لیکن شدت جو ہے وہ شیعہ ماخذ میں۔ تو اب جو ہے وہ حضرت عثمان کی شیعہ صحابہ دشمنی کا بیان ہے، وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر حضرت عمر کے زمانے خلافت میں شام چلے گئے، اور حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں بھی وہیں مقیم رہے، اور شب و روز ہدایت و تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حاکم شام معاویہ، یعنی کہ حضرت معاویہ کو آپ کا طریقہ تبلیغ گراں گزرتا تھا، کیونکہ آپ حضرت عثمان کی سرمایہ داری، قربہ پروری اور بے راہ روی پر کھلا نقد و تبصرہ کیا کرتے تھے۔
مگر اس کے باوجود حضرت معاویہ کے کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ آخر انہوں نے حضرت عثمان کو لکھا کہ اگر ابو ذر کچھ دن اور یہاں مقیم رہے تو اطراف کے تمام لوگوں کو آپ کی طرف سے برگشتہ کر دیں گے، لہٰذا اس کا انسداد ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ ابو ذر کو کسی سرکش، بے کجاوا اور تیز رفتار اونٹ پر سوار کر کے تندخو، بے رحم اور سنگدل رہبر کے ساتھ مدینہ بھیج دو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر جب مدینہ پہنچے ہیں تو اذیتناک سواری کی وجہ سے آپ کی رانوں کا گوشت جدا ہو چکا تھا اور ہڈیوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب یہ روایت جو ہے یہ یقینی طور پہ جھوٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تاریخی تحقیق کر لی ہے، میں ایسا ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوں۔ رانوں کے مسلز ہمارے سب سے اسٹرانگ مسلز ہوتے ہیں، یہاں پہ ہماری باڈی کی سب سے بڑی بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر کسی کا گوشت اس طرح جدا ہو جائے کہ ہڈی کی سفیدی ظاہر ہو اور وہ زندہ ہو، کیونکہ جب یہ مسلز پھٹیں گے تو ان میں موجود شریانیں بھی پھٹیں گی اور بلڈ لاس کی وجہ سے فوراً موت واقع ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب یہ جو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہوتی ہے، اس میں جب ہم ران کی شریان سے ڈالتے ہیں وائر دل تک جانے کے لیے، تو اگر مریض جلدی ہٹ جائے اور وہ خون وہاں سے جاری ہو جائے تو صرف 1.5 سے 2 منٹ میں جو ہے وہ پورا باڈی کا خون نکل جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی ناممکن بات ہے کہ کسی کی رانوں کا گوشت اس طرح جدا ہو کہ ہڈی باہر نکل آئے اور وہ زندہ رہے، جبکہ عمر رسیدہ اور ایک کمزور انسان بھی ہو۔ یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ درست ہے کہ حضرت ابو ذر کو کافی ہارش ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا۔ اب کتنا ہارش تھا یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے دونوں ماخذوں کو دیکھ کے۔ اچھا، مزید بھی باتیں ہیں لیکن چلیے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں آگے چلتا ہوں، آپ کو کچھ مزید باتیں بتانی ہیں۔ پھر ایک اور صحابی کا ذکر ہے، حضرت عمار بن یاسر۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بعد عمار بن یاسر دوسرے صحابی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی بدعنوانیوں اور بے اعتدالیوں کے خلاف اعلانیہ آواز احتجاج بلند کی۔ ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت عثمان نے بیت المال سے ایک انتہائی بیش قیمت ہیرا نکلوا کر اسے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کے زیور میں جڑوا دیا۔ لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عثمان پر لعنت و ملامت کی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان بھی طیش میں آ گئے اور انہوں نے برسر عام یہ اعلان کیا کہ یہ سارا مال غنیمت ہمارا ہے، ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے، کسی کا اس میں کیا اجارہ۔ پھر ذکر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہ بیت المال سے ولید نے کچھ قرض لیا اور وقت معینہ پر جب وہ رقم ادا نہیں کی تو عبداللہ بن مسعود نے تقاضا کیا۔ ولید نے اس تقاضے کی شکایت حضرت عثمان سے کی تو حضرت عثمان نے ابن مسعود کو لکھا کہ تم صرف ہمارے خزانچی ہو، ولید نے بیت المال سے جو رقم لی اس کا تقاضا نہ کرو۔ حضرت عثمان کا یہ شاہی حکم، یعنی خلیفہ کا نہیں بلکہ بادشاہ کا حکم، جب موصول ہوا تو خوددار عبداللہ بن مسعود نے بیت المال کی کنجیاں ولید کے سامنے پھینک دیں اور کہا، میں تو اپنے آپ کو تمام مسلمانوں کا خزانچی تصور کرتا تھا، تمہارا خزانچی ہونا مجھے منظور نہیں۔ علامہ بلازری کا بیان ہے کہ ولید کے سامنے کنجیاں پھینکنے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ جو شخص شریعت میں الٹ پھیر کرے گا اسے خدا بھی الٹ دے گا، اور جو تبدیلی کا مرتکب ہوگا وہ اللہ کے قہر و غضب میں آئے گا۔ تمہارے صاحب یعنی حضرت عثمان نے الٹ پھیر بھی کیا ہے اور تبدیلی کے مرتکب بھی ہوئے ہیں، ورنہ کیا رسول اللہ کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص اس قابل تھے کہ انہیں معزول کیا جاتا، اور کیا تم اس قابل تھے کہ تمہیں مسلمانوں پر حاکم مقرر کیا جاتا؟ چلیے اب میں کچھ مزید باتیں تھیں لیکن اب میں آگے چلتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان سے حضرت عائشہ کا اختلاف، یہ 598 صفحے پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی دور میں حضرت عائشہ ان کی سرگرم حمایتی رہیں۔ ان کی مخالفت کا خیال بھی محترمہ کے دل میں نہیں تھا، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ نے دیگر ازواج کے ساتھ حضرت عثمان کے دور میں حج بیت اللہ کا ارادہ کیا تو ضروری سمجھا کہ پہلے وہ حضرت عثمان سے اجازت حاصل کر لیں۔ حضرت عائشہ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل پر لوگوں کو ابھارنے اور متحد کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کہا کہ اس ناصل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ ناصل کہتے ہیں حضرت عثمان کی ایک کہنا چاہیے ان کی چڑ تھی یا ان پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ناصل کا مطلب ہے بوڑھا انسان جس کی داڑھی لمبی ہو۔ اس کے مطلب کچھ اور بھی ہیں لیکن میں سوء ادب کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ بلازری کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ کی پہلی وہ ذات ہے جس نے حضرت عثمان کی مخالفت میں آواز بلند کی
اور ان کے مخالفین کے لیے جائے پناہ بنی اور ان سے آمادہ پیکار لوگوں کی قیادت کی۔ اس وقت پورے مملکت اسلامیہ میں حضرت ابوبکر کے خاندان بنی تیم سے بڑھ کر حضرت عثمان کا دشمن اور کوئی بھی نہ تھا۔ اب چلتے ہیں قتل عثمان کا فتویٰ، یہ ہے صفحہ نمبر 609۔ مورخ عاصم کوفی کا بیان ہے کہ جب ام المومنین عائشہ نے دیکھا کہ تمام لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف ایکا کر لیا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا، بنی امیہ کو آزادی دے دی کہ جس طرح وہ چاہیں مسلمانوں کا مال لوٹیں، انہیں ہر شہر کا حاکم بنا دیا اور امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی و اسرت میں مبتلا کر دیا۔ خدا تم سے اپنی برکتوں کو روک لے اور زمین کی بھلائیوں سے تمہیں محروم کر دے۔ اگر تم نماز نہ پڑھتے ہوتے تو تمہیں اونٹ کی طرح نہر یعنی ذبح کر دیا جاتا۔ اس کے جواب نے قرآن کی آیت پڑھی حضرت عثمان نے، جس کا ترجمہ یہ ہے: خداوند عالم نے کافروں کی مثال نوح اور لوط کی بیویوں سے دی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے تصرف میں تھیں، دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں، اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ اول اس خط نے جسے مصر جاتے ہوئے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان کے حبشی غلام کے پاس سے برآمد کیا تھا، دوسرے ان کے سخت فقروں نے حضرت عائشہ کو، جن کے مزاج میں پہلے ہی سے حدت بری ہوئی تھی اور جو غیظ و غضب کے عالم میں اپنے آپے میں نہیں رہتی تھیں، ایک دم سے مشتعل کر دیا اور اس امر پہ مجبور کر دیا کہ وہ حضرت عثمان کے کفر اور ان کے واجب القتل ہونے کے بارے میں فتویٰ جاری کریں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: اقتلوا ناصلا فقد کفر، اس ناصل کو قتل کر دو کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ ام المومنین کی زبان سے اس فتوے کا صادر ہونا تھا کہ یہ خبر اس طرح پھیلی جیسے آگ سوکھے پتوں میں پھیل جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب جنگ جمل کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 639۔ حضرت عائشہ نے جو قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پھر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکی تھیں، حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمانوں کی طرف سے بیعت کی خبر سن کر مکہ کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر عبداللہ کے مشوروں سے انتقام خون عثمان کے نام سے ایک سازشی تحریک کی بنیاد ڈال دی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو قتل عثمان کا فتویٰ دیا اور پھر خود ہی جو ہے وہ انتقام خون عثمان کے نام سے ایک تحریک بھی ڈال دی کہ ہم جو ہے وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، اور حضرت علی پر حضرت عثمان کے قتل کا الزام عائد کر کے لوگوں کو ورغلانا اور بھڑکانا شروع کر دیا اور اس بات کا اعلان عام کرا دیا کہ حضرت علی سے لڑے جانے کے لیے جس کے پاس سواری نہ ہو وہ ہمیں مطلع کرے، ہم اس کی سواری کا بندوبست کریں گے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی سواری حواب کے مقام پر پہنچی تو انہوں نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے حواب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یاد دلائی ہوئی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب میں حضرت علی سے لڑنے نہیں جاؤں گی، کیونکہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پر حواب کے کتے بھونکیں گے جو حق پر نہ ہوگی۔ مگر عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہ نے جھوٹی گواہیوں کے ذریعے کہ یہ یقین دلایا کہ یہ حواب نہیں ہے اور انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر ام المومنین وارد بصرہ ہوئیں اور وہاں کے علوی گورنر عثمان بن حنیف پر شب خون مارا اور 40 آدمیوں کو مسجد میں قتل کرا دیا۔ یعنی ام المومنین مسجد میں قتل کرانے سے بھی نہیں چوکیں۔ 40 آدمیوں کو مسجد میں قتل کرا دیا، نیز عثمان بن حنیف کو گرفتار کروا کر ان کے سر، داڑھی، مونچھوں اور بھووں اور پلکوں کے بال نچوا ڈالے اور 40 کوڑوں کی سزا دی۔ جب ان کی مدد کے لیے حکیم بن جبلہ آئے تو 70 آدمیوں سمیت انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد بیت المال پر قبضہ کرنے کے لیے 70 آدمی مزید موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اب آخری میں پڑھتا ہوں، یہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں انہوں نے۔ معاویہ کے پردادا امیہ نے ایک شامی لڑکی سے زنا کیا، جس کے نتیجے میں ذکوان ابو عمرو نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس کے بعد امیہ کی بیوی ذکوان کے تصرف میں آ گئی اور ماں بیٹوں میں، یعنی کہ ذکوان نے اپنی والدہ کے ساتھ ماں بیٹوں کے اشتراک سے ایک لڑکا مسافر نام کا پیدا ہوا۔ مسافر نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور نفسانی خواہشات نے اس کی پاسبانی کی تو اس کی نگاہ انتخاب ہند یا ہندا پر پڑی، جو معاشقے میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ جب ہند حاملہ ہوئی اور جب حمل ظاہر ہوا
تو مسافر اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا. یہ شاید مسافر نہیں، اس کا تلفظ کچھ اور ہے، لیکن اب میں مسافر ہی پڑھ رہا ہوں اسے. تو مسافر اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا. ابو سفیان کے دل و دماغ پر بھی ہند کا حسن و شباب چھایا ہوا تھا، اور اس نے موقع غنیمت جان کر ہند کے باپ سے مال کثیر کے عوض ہند سے شادی کرنے کی بات کی. باپ نے اپنی بدنامی اور رسوائی کا خیال کرتے ہوئے ابو سفیان کی درخواست کو منظور کر لیا، اور ہند اور ابو سفیان کا نکاح ہوا. نکاح کے تیسرے مہینے میں معاویہ صاحب کلمہ کفر پڑھتے ہوئے بطن مادر سے درآمد ہوئے. زمخشری اور ابن حشام نے معاویہ کو 4 یاری بتایا ہے، یعنی کہ حضرت معاویہ مسافر، ابو سفیان، عمارہ اور عباس کی طرف منسوب ہے. یعنی 4 لوگوں نے زنا کیا جس میں کسی کے نطفے سے حضرت معاویہ کی پیدائش ہوئی. محمد بن ابو بکر نے معاویہ کو لعین بن لعین کہا. حضرت عائشہ نے بھی حضرت معاویہ پر لعنت کی اور ان کی بہن ام حبیبہ کو دختر زناکار کہا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بنو امیہ کی فاحشہ اور پیشہ ور عورتیں اس دور میں شناخت کے لیے اپنے اپنے گھروں پر مخصوص جھنڈے لگاتی تھیں. چنانچہ اس قبیلے کی جن مشہور عورتوں کا بازار عصمت فروشی ہر وقت گرم رہتا تھا، اس میں حضرت معاویہ کی ماں ہند، معاویہ کی دادی حمامہ، عمر بن عاص کی ماں نابغہ اور مروان کی ماں زرقہ کا نام تاریخ میں نمایاں ہے. پھر وہ ایک اور بیان نقل کرتے ہیں حضرت معاویہ کا. معاویہ نے کہا کہ افسوس، بنی تمیم میں سے ایک بھائی یعنی حضرت ابو بکر نے حکومت پائی اور حکمراں ہوئے، لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کا نام بھی ختم ہو گیا. پھر بنو عدی میں سے ایک بھائی یعنی حضرت عمر نے حکومت حاصل کی، مگر وہ بھی ختم ہو گئی اور ان کا نام بھی مٹ گیا. ان کے بعد ہمارے خاندانی بھائی یعنی حضرت عثمان تخت اقتدار پر آئے اور آخر کار اپنے اعمال کے نتیجے میں قتل کر دیے گئے، اور ان کی ہلاکت کے ساتھ ان کا نام بھی ہلاک ہو گیا. صرف ان کے کار بد یعنی برے کاموں کا تذکرہ رہ گیا. لیکن ہاشمی بھائی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روزانہ 5 وقت اذان کے لیے پکارا جاتا ہے. اس نام کے باقی رہنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا کیوں نہ اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہوں گے. اس تاریخ کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ پہ لعن طعن کروں، شیعوں پہ لعن طعن کروں. اس تاریخ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ میں کس قدر زہر بھرا ہوا ہے. اس زہر کو جب ذاکرین مزید دو آتشہ کر کے بیان کرتے ہیں، یہ تو میں نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا. اگر میں آپ کے سامنے ذاکروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھوں یا ان کے لکھے ہوئے ذکر اذکار پڑھوں تو آپ کے کانوں سے خون جاری ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیعوں کا قتل عام جائز ہے؟ ہرگز نہیں. ان کا جلوس پہ حملہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. فریڈم آف اسپیچ، اپنے خیالات کا ببانگ دہل اظہار کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا یا ایک مناسب حد سے آگے نہ بڑھنا. آپ ان کو برا بھلا کہیے، آپ ان کو جو دل چاہے کہیے، لیکن اس طرح کی باتیں لکھنے سے آخر کیا فائدہ؟ مطلب اس سے حاصل کیا ہوگا؟ صرف نفرتیں بڑھیں گی، خون بہے گا، لوگ مزید اپنے ایکو چیمبرز میں رہیں گے. جو سنی ہیں وہ صرف اپنے علماء ذاکرین کی باتیں کریں گے، جو شیعہ ہیں وہ اپنے ذاکرین کی باتیں کریں گے، وہی باتیں کریں گے سمجھ میں آتی ہے. تو اس تاریخ کی موجودگی میں آپ کتنی بھی باتیں کر لیں کہ قرآن ایک ہے، شیعہ سنی بھائی گلے ملیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے خطاب کریں، لیکن جب تک یہ صرف زہر میں شکر گھولنے والی باتیں ہیں، جب تک آپ اس زہر کو نہیں بدلیں گے، جب تک کچھ نہیں ہوگا. کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس تاریخ کا ایک کم برا ورژن تیار کریں عوام کے لیے؟ آپ کو خواص کو پڑھانی ہے، آپ پڑھائیے. جو لوگ عالم بننا چاہتے ہیں، شیعہ عالم، آپ ان کو پڑھائیے. جو سنی عالم بننا چاہتے ہیں ان کو پڑھائیے. لیکن جو ایک عام انسان ہے اس کے لیے آپ ایسی تاریخ لکھیے جس میں اختلاف تو نمایاں ہو، ان کے عقیدے پہ بات نہ ہو، ان کو زانی، بدکار، کمینہ اس طرح کی چیزیں نہ کہی جائیں. تو اس طرح ہم نفرت سے بچ سکتے ہیں. اگر یہ نفرت کم ہوگی تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو سنی لوگ ہیں وہ بھی اس قتل عام کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ TLB جیسے، لشکر جھنگوی جیسے، سپاہ صحابہ جیسے لوگوں کو چندے نہیں دیں گے، ان کی مسجدیں آباد نہیں کریں گے. اس سے یہ تو کم از کم ہوگا ہی. آپ اس کو سچ مانتے ہیں، آپ مانیے، آپ کا حق ہے، لیکن اس نفرت کو عوام تک نہ پہنچنے دیں. عوام تحقیق نہیں کرتی، عوام باتیں سنتی ہے. میری باتیں سن کے مجھ پہ لعن طعن کریں گے، سنی اور شیعہ میری پیٹھ تھپتا پائیں گے کہ تم نے حق ادا کر دیا، لیکن میں صرف کتابوں سے پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. میری نظر میں تو دونوں ہی جھوٹ ہیں. لیکن خیر، تو یہ تھا ایک مختصر ورژن
اس بات کا کہ شیعوں پہ کس طرح زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، کیوں وہ عالم اسلام کے ذمہ ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے، اور شیعوں سے نفرت کی وجہ کیا ہے۔ یہ تاریخ سے میں نے آپ کی ان کو کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کی۔ اس تاریخ کو پڑھنے کا مشورہ میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن مقصد ضرور سامنے رکھیے گا۔ اگر مقصد نفرت پھیلانا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ نہ کریں۔ نفرت پھیلانے کے لیے بہت کچھ پہلے ہی موجود ہے۔ ویڈیو ختم کرتا ہوں، بہت ہی لمبی ہو گئی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔